ہم زندہ خدا کے زندہ اور ایماندار لوگ ہیں، اور خداوند زندہ خدا آج اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دینے کو ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ خداوند زندہ خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، میرا بھروسہ کلی طور پر زندہ خدا تجھ پر ہے۔ اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں اور خدا اپنی ساری تیاری کو پیچھے کرتے ہوئے خدا تجھے آگے لاتا ہوں، اور آج کا یہ پیغام تیرے جلال کا سبب ٹھہرے اور خداوند جماعت کی بڑھوتری کا سبب ٹھہرے۔ اور خداوند جب ہے خداوند میں کلام پیش کروں خداوند، تو روح القدس خداوند تو ہدایت کرنا، بولنا، کلام کرنا، اور خداوند میں اپنے آپ کا کنٹرول تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور خداوند جماعت کو برکت دے تاکہ سنیں، اور خداوند آج کے کلام کے موافق ہے خداوند زندگیاں اے خداوند تجھ میں ڈھلتی چلی جائیں، اور خدا تیرا نام جلال پائے۔ ایک ایک کو چھونا اور برکت دے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، آئیں خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے عبرانیوں کے نام خط ہے، عبرانیوں کا خط، اور اس کا 12واں باب ہے، 12واں باب، اور اس کی پہلی آیت میں پڑھوں گا، اور اسی آیت پہ میرا زیادہ تر فوکس ہوگا، اور پہلی آیت پر ہم زیادہ تر غور کریں گے، گو کہ تھوڑا سا ٹچ دوسری آیات سے بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر ہم پہلی آیت پر غور کریں گے۔ یوں لکھا ہے، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آج میں جس مضمون پر بات کروں گا وہ ہے وہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ اور واقعہ یہ بات حقیقی ہے کہ مسیحوں کو بھی مسیح میں آنے کے بعد گناہ آسانی کے ساتھ الجھا لیتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس میں میں الجھا ہوا ہوں، کہاں میری الجھن ہے، اور ابلیس شیطان نے مجھے کہاں پر الجھا رکھا ہے۔ اور بڑے غور کی بات ہے، اور ہم نے بڑے غور کے ساتھ سننا ہے۔ مسیحی زندگی جو ہے یہ ایک دوڑ ہے۔ مسیحی زندگی کیا ہے؟ مسیحی زندگی ایک دوڑ ہے۔ ہم دوڑتے ہیں، جس طرح سے زندگی کی بہت ساری دوڑیں ہیں۔ کچھ لوگ روپے پیسے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ امیر ہو جانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، کچھ ایجوکیشن کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، فرق دوڑے ہیں۔ اسی طرح روحانی دوڑ بھی ہے۔ ہم ایک دوڑ رہے ہیں، لیکن یہ جو دوڑ ہے یہ ان ساری ریسز سے،
ان ساری دوڑوں سے الگ ہے، اہم ہے، ضروری ہے اور قیمتی بھی ہے، اور اس کا انعام بھی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی مسیحی دوڑ پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ نئے عہد نامے میں جو مجھے حوالہ جات ملے ہیں دوڑ کے تعلق سے، تاکہ بات ثابت ہو جائے کہ مسیحی زندگی جو ہے واقعی ایک دوڑ ہے، چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا قرنتھیوں اور اس کا 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت ہے، لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے، تم بھی ایسے ہی دوڑو کہ جیتو۔ ہم نے ایسی دوڑ دوڑنی ہے کہ ہم جیتیں، ہار نہ جائیں۔ دوسرا حوالہ، پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں، بلکہ اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے۔ یہ حوالہ بھی پہلا قرنتھیوں اور اس کے 9ویں باب کی 26ویں آیت ہے۔ اور اگلا جو حوالہ ہے وہ غلطیوں اور اس کا 2 باب اور 2 آیت ہے، اور میں اس کا آخری جملہ پڑھوں گا، لکھا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ ٹھہرے۔ اور بہت ہی مشہور اور دوڑنے کے تعلق سے فلپیوں کے خط کے 3 باب کا اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے، بلکہ اس چیز کو پکڑنے کے لیے میں دوڑا ہوا جاتا ہوں، اور ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر، اور جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا جاتا ہوں۔ اور باقی جو دوڑنے کے تعلق اس میں بات لکھی ہے وہ آپ بعد میں پڑھ لیجئے۔ اور 5واں جو حوالہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، عبرانیوں اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور میرے عزیزو، ہماری یہ جو دوڑ ہے یہ نئی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ دوڑ عام دوڑوں سے الگ ہے، یہ روحانی دوڑ ہے۔ یہ نئی پیدائش کے وقت شروع ہوتی ہے، اور یہ نئی پیدائش سے اس زمین پر ہمارے آخری لمحے تک ہوتی ہے، اور پھر یہ زمین سے آسمان کی طرف، اوپر کی طرف ہماری دوڑ ہے، یعنی ہم آسمان پر جانے کے لیے محنت لگن سے تگ و دو ہم کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر میرے عزیزو، اس زمین سے آخری عدالت تک، اور پھر اس دنیا سے شروع کر کے مسیح تک، جیسا کہ کولوسیوں کے خط اور اس کے 3 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ہمارا نشان ہے، یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، اور یہ ہماری منزل ہے۔ ہم نے اس دوڑ میں مسیح تک جانا ہے، ہم نے مسیح تک پہنچنا ہے، ہم نے آسمان تک ہم نے جانا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے، دیکھنا ہے، آنکھوں کو کھلے رکھنا ہے کہ کوئی چیز اور وہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، ہمیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے، کیونکہ دوڑنے والے تو سب ہی دوڑتے ہیں مگر انعام ایک ہی پاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جس طرح کھیل کے میدان میں یا اولمپک ریس میں دوڑنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس دوڑنے کے بھی کچھ
اصول ہیں، اور یہ جب ہم خداوند کے زندہ کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اصول جو ہے وہ یشوع کی کتاب اور اس کے پہلے باب میں 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم نے خدا کے کلام میں اس بات کو پڑھا ہے کہ ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، جب دوڑنے والا دوڑتا ہے، ریس دوڑتا ہے، تو اپنے آپ کو ہلکا کرتا ہے، یعنی بوجھ کو اتار دیتا ہے، تاکہ بوجھ کے ساتھ اس کی ریس جو ہے، اس کی بھاگنے کی سپیڈ جو ہے وہ کم نہ ہو جائے، اس لیے وہ بوجھ کو اتارتا ہے، وہ ہلکے کپڑے پہنتا ہے۔ جب ہم روحانی دوڑ کو دوڑنا شروع کرتے ہیں، ہم بھی گناہ کے بوجھ کو اتارتے ہیں، ہم گناہوں کے بوجھ کے ساتھ آسمانی ریس کو، روحانی ریس کو دوڑ نہیں سکتے۔ ہمارے اوپر بوجھ ہوگا، ہمیں بھاری پن فیل ہوگا اور ہماری دوڑ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے بوجھ کو بھی اتارنا ہے اور ہم نے ہر اس الجھن کو دور کرنا ہے اور گناہ کو دور کرنا ہے جو ہماری ریس میں، ہماری دوڑ میں رکاوٹ بنے۔ اور دوڑ میں یہ اصول ہوتا ہے سیدھے دوڑنا، سیدھا جانا ہے، اور ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوتا، ادھر ادھر نہیں جانا ہوتا، اور ہم نے دائیں یا بائیں جو ہے وہ مڑنا نہیں ہوتا، بلکہ دوڑنے والا ہمیشہ سیدھا جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جیتے اور انعام پائے۔ اس لیے یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں کچھ اصول یہ لکھے ہیں اور وہ بیان کیے گئے ہیں، آپ بعد میں بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہم دوسرے کرنتھیوں اور اس کے 6 باب کی 17ویں آیت میں چند ایک اور اصول جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے، ان سے نکل کر الگ رہو، ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ جب ہم اس ریس کو دوڑتے ہیں تو ہم دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی باتوں سے، دنیا کے لگاؤ سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، اور اگر ہم دنیا اور دنیا کے کاموں اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ لگاؤ رکھیں گے تو ہم ان کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور اس طرح سے ہم یہ دوڑ نہیں سکیں گے۔ اور تیسرا جو اصول ہے وہ پرہیزگاری ہے، اور پہلا کرنتھیوں اور اس کے 9ویں باب کی 25 آیت میں پرہیزگاری کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ جب پہلوان جو ہیں وہ کشتی کرتے ہیں تو ہر طرح کا پرہیز کرتے ہیں، ہمیں بھی بدی سے اور گناہ سے کنارہ کرنا ہے اور اس دنیا کی روش سے کنارہ کرنا ہے، اور اس طرح ہم پرہیز کرتے ہیں اور اس دوڑ کو مسیح کے ساتھ دوڑتے ہیں، روح القدس کے ساتھ دوڑتے ہیں، اور پھر ہم گناہ سے اور بدی سے، برائی سے الگ ہو کر خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہمارا مسیح کے ساتھ چلنے اور اس میں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کا ہمارا جو عزم ہے، ہمارا جو ارادہ ہے، یہ بے حد مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہمارا ارادہ کمزور ہے، بپتسمہ لیتے وقت، دوڑ کو شروع کرتے وقت، مسیحی زندگی کا آغاز کرتے وقت ہمارا ارادہ اگرچہ کمزور ہوگا تو ہم دوڑ نہیں سکیں گے، بلکہ اگر ہمارا ارادہ کمزور ہوگا، ہم کمزور ایمان کے ساتھ شروع کریں تو گناہ کیا کرے گا؟ گناہ ہمیں آسانی کے ساتھ الجھا لے گا۔
ہم الجھ جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے اور ہم ابلیس کے شکار ہو جائیں گے اور ہم جو ہیں وہ گر جائیں گے۔ مسیحی دو طرح کے ہوتے ہیں، وہ مسیحی جو پختہ اور ایمان میں مضبوط مسیحی ہوتے ہیں، اور دوسرے مسیحی کمزور اور متزلزل مسیحی ہوتے ہیں۔ ہم نے پختہ مسیحی ہونا ہے اور ہم نے کمزور اور متزلزل مسیحی نہیں ہونا۔ عبرانیوں کا یہ جو خط ہے، یہ عبرانیوں کی کلیسیا کو پہلی صدی مسیحی میں 63 سے 65 سن میں لکھا گیا، اور ایسے مسیحوں کو لکھا گیا جو یہودی پس منظر رکھتے تھے۔ ان عبرانیوں نے کلیسیا کے ابتدائی دنوں میں رسولوں اور دوسرے لوگوں سے انجیل کا پیغام سنا تھا اور عجیب اور عظیم معجزات دیکھے تھے، اور ان میں سے بعض یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے اور حقیقتاً تبدیل ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے سچے دل سے یسوع کو قبول کیا تھا اور ان کی زندگی بدل گئی تھی اور وہ حقیقی مسیحی بن گئے تھے۔ لیکن دوسرے نمبر پر بعض ایسے مسیحی تھے جو دکھاوے کے طور پر مسیحی بننے کا اقرار کرتے تھے۔ انہوں نے بپتسمہ بھی لیا اور جماعت میں شامل بھی ہو گئے، لیکن وہ خدا کے روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور میرے عزیزو، یہ خط جو ہے یہ ان دونوں طرح کے مسیحوں کے لیے لکھا گیا، حقیقی مسیحوں کے لیے اور مسیحیت کا لبادہ اوڑھنے والوں کے لیے۔ اور کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے، اور جب کوئی یہودی اپنے آباء و اجداد کے ایمان کو ترک کر دیتا تو اسے منحرف گردانا جاتا تھا اور ان کو یہ سزائیں دی جاتی تھی۔ پہلی، خاندان کی جائیداد سے آگ کر دیا جاتا تھا۔ دوسری، اسرائیل کی جماعت سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ تیسری، ملازمت سے نکال دیا جاتا تھا۔ چوتھی، جائیداد چھین لی جاتی تھی۔ پانچویں، ذہنی طور پر پریشان کیا جاتا تھا۔ اور چھٹی، کھلے عام تمسخر اڑایا جاتا تھا۔ اور ساتویں، قید میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اور آٹھویں، شہید بھی کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، ان کے لیے جو برائے نام مسیحی تھے، یہودیت میں واپس چلے جانے کا خطرہ تھا۔ مسیح کو قبول کرنے اور اقرار کرنے کے بعد ممکن تھا کہ وہ اسے رد کر دیں اور اپنے پرانے رسمی مذہب کی طرف لوٹ جائیں۔ اور میرے عزیزو، یہ بہت بڑا گناہ تھا، اور رسمی مسیحیت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات ہم رسمی طور پر عبادات میں آتے ہیں، ہم رسمی مسیحی ہوتے ہیں، ہم رسمی طور پر سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہے، اور رسمی جو مسیحیت ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور رسمی مسیحیت اور رسمی طور طریقوں سے ابلیس جو ہے وہ ہمیں پھانس لیتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ گناہ کے ذریعے سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عبرانیوں کے خط کا مصنف جو ہے وہ خط کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ان کو قائم رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ جو فیصلہ تم نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس پر قائم رہو، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ بہت زیادہ دکھ اور تکالیف اٹھا رہے تھے، اور جو شرائط اور جو مشکلات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیں وہ سب یہ مسیحی جو تھے ان میں سے گزر رہے تھے۔ اور ان کی سخت مخالفت اور تکالیف کے دوران مصنف جو ہے
یہ جو خط لکھ رہا ہے یہ عبرانیوں 11 باب یعنی پرانے عہد کے مقدسین کا حوالہ اور مثال دیتا ہے، اور ان کو گواہوں کے بادل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو مسیحو، عبرانی مسیحو، دیکھو یہ جو پرانے عہد کے مقدسین ہیں انہوں نے اپنی جانیں تک تو نثار کر دی ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، لیکن انہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا، انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ اور ہم شدرک میشک اور عبدنجو کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کو آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے خدا کا انکار نہیں کیا تھا اور اپنی جانیں تک دے دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اور میرے عزیزو، عبرانی مسیحی بھی اپنے مسیحی ہونے کے فیصلے پر پچھتا رہے تھے، اور یہ کتاب لکھنے والا، یہ مصنف جو ہے ان کو ابھارتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایک دن تم کو پتہ چلے گا، ایک دن جب آپ آسمان پر جائیں گے اور آپ کی مسیح سے ملاقات ہوگی اور آپ ابدی زندگی مسیح کے ساتھ گزاریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اس لیے آپ کی جو تکالیف ہیں وہ عارضی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، مصنف ان کے لیے جو بہت کمزور تھے اور جلدی شکار ہو جاتے تھے، ان کے لیے گناہ جو آسانی سے الجھا لیتا ہے جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کیا ہمیں بھی، ہم کیسے مسیحی ہیں؟ کیا ہم آسانی سے الجھ جاتے ہیں؟ کمزور مسیحی جو ہوتے ہیں، رسمی مسیحی، ابلیس کو ان پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ اس کے پہلے یا دوسرے حملے میں گر جاتے ہیں، لیکن ایمان میں مضبوط مسیحی آخر تک مقابلہ کرتے ہیں اور وہ ڈٹے رہتے ہیں، اور وہ جان دینے سے بھی غریز نہیں کرتے، اور ابلیس جو ہے وہ ان سے ہار جاتا ہے، کیونکہ وہ یسوع کے خون سے پاک کیے جاتے ہیں، اور روح القدس کی مدد سے وہ خدا کے زبردست سورما ہوتے ہیں، اس لیے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور وہ آخر تک قائم رہتے ہیں۔ مسیحی دور میں مسیحی کو گرانے کے لیے ابلیس ہمیشہ گناہ کے ذریعے سے الجھاؤ پیدا کرتا ہے۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی پہلی آیت میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے، ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی کے ساتھ الجھا لیتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، ابلیس کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ابلیس کے حوالے کر دیتے ہیں، گر جاتے ہیں اور پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بہت سے الجھاؤ جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، آج کا دور بھی الجھاؤ سے، الجھنوں سے بھرا ہوا ہے، اور آج کا دور بھی جو ہے بے حد الجھنے ہیں، جس میں مسیحی الجھے ہوئے ہیں۔ معاشرے کے رسم و رواج میں کلیسیائیں اور لوگ الجھے ہوئے ہیں، دولت کے حصول کی الجھن ہے، اس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، سہولیات کی تلاش ہے، اس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، ماڈرنزم اور فیشن ہے،
لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں اور مسیح سے دھیان کو ہٹا کر انہوں نے ان چیزوں کی طرف لگا رکھا ہے۔ جب آپ اکثر اوقات سنڈے سروسز میں جاتے ہیں تو سنڈے سروس عبادت سے زیادہ ایک فیشن شو نظر آتا ہے، اور لوگ جو ہیں، مسیحی جو ہیں، وہ طرح طرح کے لباس میں، طرح طرح کے ملبوسات میں وہ چرچ کے اندر آتے ہیں اور طرح طرح کے میک اپ ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے چرچ میں آئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا جو دھیان ہے یہ مسیح کی طرف کم ہوتا ہے اور دنیا کی چیزوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ایک الجھاؤ ہے، اور مسیحی جو ہیں وہ ان باتوں پر غور نہیں کرتے، ان باتوں پر دھیان نہیں کرتے۔ ایک اور بات جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے۔ ہم جو ہیں مسیحی جو ہیں وہ انٹرنیٹ میں الجھے ہوئے ہیں، گھنٹوں گھنٹے لوگ جو ہیں وہ موبائل میں مصروف رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے جو ہیں وہ ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا ٹائم اسے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک الجھن ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس میں سے نکالتے نہیں ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم مسیح سے دور جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا جو اصل مرکز ہے وہ مسیح ہے، اور یاد رکھیں یہ بات میں نے پہلے ہی کہہ دی کہ جس دن ہم بپتسمہ لیتے ہیں، جب ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے تو ہماری دوڑ جو ہے وہ اس دن شروع ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات جو ہمارے لیے الجھن کا باعث ہوتی ہے وہ خوبصورتی ہے۔ وہ خوبصورت چیزیں ہیں جو ہمارے لیے الجھن کا باعث بنتی ہیں، خوبصورت جگہ ہو، خوبصورت علاقے ہوں، خوبصورت عورتیں ہوں، خوبصورت مرد ہوں، کچھ بھی خوبصورت ہو، خوبصورتی ہمیں لبھاتی ہے۔ ہم خوبصورتی کو دیکھ کر الجھ جاتے ہیں، شیطان کے شکار میں آ جاتے ہیں اور ابلیس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں مسیح سے ہٹا دیتا ہے، اور یہ الجھنے ہیں۔ اس لیے عبرانیوں کا مصنف جو ہے اس بات کو کہتا ہے، گناہ جو ہمیں آسانی کے ساتھ الجھا دیتا ہے، ہم آسانی کے ساتھ پھنس جاتے ہیں، ہم رسمی مسیحی بن جاتے ہیں، ہم بہت جلدی گر جاتے ہیں، ہم ابلیس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں پچھتانا پڑتا ہے اور وہ ہم پر ہنستا ہے۔ تو میرے عزیزو، شیطان ان چیزوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور یہ ایک جال ہے جو وہ ہمارے لیے بنتا ہے اور ہمارے راستے میں بچھاتا ہے، تاکہ دوڑنے والے کا پاؤں جو ہے وہ جال میں اٹک جائے اور وہ گر جائے، اور وہ دنیا کی کشش جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ جس طرح اس نے ہوا کو عدن میں وہ چیز دکھائی، اس نے کہا دیکھ کتنا خوبصورت فروٹ ہے، اور ہوا نے دیکھا اور وہ جال میں پھنس گئی، اور داؤد جو تھا وہ چھت پر چڑھا اور خوبصورت عورت پر دیکھا اور وہ جال میں پھنس گیا۔ تو اس طرح سے میرے عزیزو، وہ ہمارے سامنے باتوں کو رکھتا ہے، وہ ہمارے سامنے ان چیزوں کو رکھتا ہے، اور ہم ان کی کشش میں پھنس جاتے ہیں، اور ہم چرچ جاتے ہیں، سنڈے کو جاتے ہیں، عام حالات میں جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس وقت پورا ہو گیا، ہم نے ایک کام کر لیا، ہم ٹھیک ہے، ہم چرچ گئے تھے، ہم نے خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اس سے آگے جانا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم نے رسمی مسیحیت کو چھوڑنا ہے۔ اور پہلا یوحنا اور اس کے دوسرے باب کی 16ویں آیت میں ہمیں یوحنا رسول ایک زبردست کلیہ بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، کیونکہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں،
کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی ہے، جو باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے کلام کو غور سے پڑھنا ہے اور ان خواہشات سے ہم نے گریز کرنا ہے۔ مصر سے آتے ہوئے بھی جو ہماری پہلی کلیسیا تھی، مصر سے نکلنے والی کلیسیا، وہ بھی ان خواہشات کی غلام ہو گئی تھی، وہ بھی پھنس گئی تھی اور انہوں نے بھی آزمائش کا سامنا کیا تھا۔ انگلش میں الجھن میں پھنس جانے کو کہتے ہیں سو ایزیلی انٹینگلز، بڑی آسانی کے ساتھ الجھ جانا۔ اور اس کا جو ایک اور لفظ انگریزی میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے thwarting in all directions، اور اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے، کسی بھی شخص کے منصوبے اور کوشش میں رکاوٹ ڈالنے کے عمل کو تھوارٹنگ کہا جاتا ہے۔ جب ہمارا منصوبہ خدا کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے تو میرے عزیزو، شیطان اس منصوبے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ آج جتنے بھی آپ یہاں پر موجود ہیں، ہم نے اپنے آپ پر غور کرنا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھنا ہے میری الجھن کیا ہے، میں کہاں پھنسا ہوا ہوں، میں کہاں پھنسی ہوئی ہوں، کون سی چیزیں ہیں جو مجھے پھانس لیتی ہیں، کہاں پر میری الجھن ہے، کہاں پر میرے منصوبے کو روکا جاتا ہے۔ کیا میرا مسیح کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے؟ کیا میں صحیح دوڑ رہی ہوں؟ کیا میں صحیح دوڑ رہا ہوں؟ کیا میری دوڑ کے سامنے یسوع موجود ہیں؟ اور عبرانیوں کے خط میں اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں مصنف جو ہے وہ طریقہ بتاتا ہے، اور یہ جو باب ہے عبرانیوں 12واں باب، یہ ایک طرح سے اس پوری کتاب کا مرکزی باب ہے۔ یہ نچوڑ یہاں پر بتایا گیا ہے اور حل اس کا بتایا گیا ہے کہ جب آپ اپنے دوڑنی ہے، جب آپ نے یہ دوڑنا تو دوڑتے وقت آپ نے کسی اور طرف نہیں تکنا۔ کیا لکھا ہے؟ مسیح یسوع کی طرف تکتے رہو جو ایمان کا بانی ہے۔ جب ہم نے یہ دوڑنی ہے تو کہاں تکنا ہے؟ یسوع کو دیکھتے رہنا ہے، اس کا نمونہ لینا ہے۔ اور اس دوڑ کو سب سے پہلے مسیح نے دوڑا ہے، وہ پہلے دوڑا اور اس کی دوڑ آسمان سے شروع ہوئی، وہ زمین پر آیا، کفارہ دیا اور سارے کام کو مکمل کر کے، اپنی دوڑ کو مکمل کر کے کامیاب ہو کر واپس اسی جگہ پر آسمان پر چلا گیا۔ اس لیے مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے مسیح یسوع کا نمونہ حاصل کرنا ہے، اس کی طرف تکنا ہے، اور جیسے اس نے دوڑی آپ نے بھی ویسے دوڑنی ہے، فیل نہیں ہونا، کامیاب ہونا ہے، جیتنا ہے، آگے بڑھنا ہے، انعام کو پانا ہے، کھو نہیں دینا، ڈھیلے نہیں پڑنا، الجھن میں نہیں پڑنا، ابلیس کے ہاتھ میں نہیں پڑنا۔ اور آخری بات، جتنے بھی آپ یہاں چیز پر بیٹھے ہیں اس ہال میں، اور وہ جو آن لائن ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ بتایا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کہیں بھی ہیں، چرچ ہال میں ہیں، دوسرے چرچز میں ہیں، ایک بات غور سے سنیں۔ آپ کی مسیحوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں، مسیحوں کی فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ مسیحت ہے، مسیح کے ساتھ چلنا ہے اور مسیح میں قائم رہنا ہے۔
سب سے آپ کی جو فرسٹ پریورٹی ہے، آپ کی جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ ہونی چاہیے، آج آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کی فرسٹ پریورٹی مسیح اور مسیحت ہے۔ خدا اس کا نام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔